بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید المعصومین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کے پیچھے کون ہے، کون سی طاقت ہے، کون انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ یہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے مختلف موضوعات پر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، جو اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، کہ طاہر القادری صاحب کی کینیڈا کے اندر کتنی جائیداد ہے، اس جائیداد کا وارث کون ہے، طاہر القادری صاحب کو پیسے کون دیتا ہے۔ یہ سب میری جو ویڈیو ہیں نا، یہ اسی چینل پر موجود ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی اس موضوع کی طرف کہ طاہر القادری صاحب کے پیچھے کون ہے، کون سی طاقت ہے، کون انہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے، بات ذہن کے اندر یہ آتی ہے کہ ایک آدمی جنگ کے اندر پیدا ہوا، جنگ سے نکل کر پھر وہ لاہور آیا اور لاہور میں آ کر پوری دنیا پر چھا گیا۔ آج پوری دنیا کے اندر ان کا نیٹ ورک موجود ہے منہاج القرآن کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ خاندانی اعتبار سے دیکھیں، اگر دیکھیں کہ آباء و اجداد ان کے بہت بڑے امیر تھے، رئیس تھے، تو وہ بھی بات نہیں ہے۔ تو پھر آخر کون سی طاقت ہے، کون سی دولت تھی کہ جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب پوری دنیا پر چھا گئے ہیں اور ہر طرف ان کا نیٹ ورک موجود ہے اور اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ملیشیا کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کیا ہے، اتنا بڑا پروگرام، تو ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر کون ہے پیچھے ڈاکٹر صاحب کے۔ اور پھر خاص طور میں حیران ہوں کہ یار، آدمی کی 60 سال سے عمر اوپر چلی جائے تو بندہ اگر اس نے 10 سے 15-20 منٹ بھی خطاب کرنا ہو تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ 80 کے قریب پہنچنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی 2-2 گھنٹے پروگرام، 2.5 گھنٹے خطاب کر دیتے ہیں اور وہ دلائل دیتے ہیں کہ اپنا تو اپنا رہا، دشمن بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے کیا چیز۔ تو یہ ذہن کے اندر چیز آتی ہے کہ بھائی آخر پیچھے کون ہے، کون سی سپورٹ ہے ان کے پیچھے۔ تو آج میں آپ کو اس بات کا جواب دینے لگا ہوں۔ ابھی تک ہو سکتا ہے آج تک آپ کو اس چیز کا جواب نہ ملا ہو، لیکن میں آج آپ کو جواب دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے کون ہے۔ یہ بات ویسے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک مجذوب نے بتائی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ طاہر القادری صاحب کے پیچھے کون ہے، اور مجھے یہ بات نہ میرے قبلہ والد گرامی حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر شمسی ادام اللہ تعالی فیوزکم مسامی انہوں نے بتائی۔ کہتے ہیں کہ بیٹا، جب اب یہ مجذوب نے ساری بات بتائی ہے اور مجھے میرے والد صاحب نے بتائی ہے، اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پیچھے کون ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب باہر عیسائیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے مناظرہ کیا تھا نا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اور دلائل دیے تھے اسلام کی حقانیت پر، کہ اسلام جو ہے، اسلام کا جو معیار ہے، اسلام کے اندر جو ہمارا مسلمانوں کا توحید کا جو ایمان ہے، نبوت کا جو ایمان ہے، اس پر جب دلائل دیے ڈاکٹر صاحب نے، تو جو عیسائی ان کے پادری پوپ وغیرہ جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اگر یہ بندہ اسی طرح دلائل دیتا رہا تو ایسا نہ ہو اس کے دلائل سن کر عیسائی مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب انہوں نے یہ سوچا اور ڈاکٹر صاحب خطاب کر رہے تھے، اتنے اس خطاب کے دوران ایک مجذوب کھڑا ہو گیا جو ڈاکٹر صاحب کا اپنا بندہ تھا، مسلمان تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے اشارہ بھی کیا، بھائی بیٹھ جا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب پروگرام ختم ہو گیا، اس مجذوب سے سب نے پوچھا، بھائی تجھے کیا مسئلہ تھا یار، ڈاکٹر صاحب خطاب کر رہے تو کھڑا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اب اس مجذوب نے آگے سے بات بتائی، اور وہ یہ بات ہے کہ طاہر القادری کے پیچھے کون ہے۔ اس نے کہا یار تمہیں کیا بتاؤں، جب ڈاکٹر صاحب خطاب کر رہے تھے نا، انہوں نے سوچا
کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے. تو میں نے کیا دیکھا، جہاں ڈاکٹر صاحب خطاب کر رہے ہیں نا، ان کی دائیں جانب ایک کرسی لگی ہے، اور اس کرسی پر شہنشاہ بغداد، پیران پیر، پیر لسانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ فرما رہے کوئی ہے جو میرے طاہر القادری پر ہاتھ اٹھائے، میں اسے قتل کر کے نہ رکھ دوں. تو مجذوب کہنے لگا جو میں کھڑا ہو گیا تھا وہ میں حضور غوث پاک کو جو میں نے دیکھا تو ان کے ادب اور احترام کے اندر میں کھڑا ہو گیا. تو میرے دوستوں، اس سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں نا، جھنگ سے لے کر لاہور، لاہور سے لے کر پوری دنیا تک منہاج القرآن کے اندر جو نیٹ ورک موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو دن بدن کامیابیاں مل رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب دن بدن جب آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے علم کے اندر مزید برکتیں آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا پیچھے ہاتھ ہے آپ کے. اور جس کے پیچھے پیران پیر کا ہاتھ ہو، جس کے پیچھے پیران پیر کا ہاتھ ہو، میرے دوستوں، وہ کبھی بندہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. اور یہ ڈاکٹر صاحب کے علم کے اندر مزید جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا تھا، پھر مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرما کر علم دیا تھا، اسی علم کی خیرات حضور غوث پاک ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دے رہے ہیں. تو میرے دوستوں، کوشش کرو، یہ تمہارے لیے حسین موقع ہے کہ اس دور کے اندر منہاج القرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ منہاج القرآن والوں کے پیچھے حضور غوث پاک کا ہاتھ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زندگی کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.